بناتا ہوں، ہدایت کا انتظام میں کرتا ہوں. سمجھایا کہ مسئلہ امامت میں امت کی میں نہیں چلتی ہے، وحدت کی میں چلتی ہے. جسے اللہ بناتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جسے اللہ بناتا ہے. یہ قرآن کا معیار ہے. مسئلہ امامت میں جو اختلاف پیدا ہوا عزیزوں، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معیار بدل دیے گئے. لیکن قرآن نے جو معیار پیش کیے ہیں وہ اور ہیں، قرآن نے جو اسٹینڈرڈ پیش کیے ہیں وہ اور ہیں، اور انسانوں نے جو معیار بنائے وہ اور ہیں. مسئلہ امامت پر ابھی بات ہوگی. مثال کے طور کے اوپر لفظ معصوم اگر آپ غور کیجئے تو معصوم کے لیے، صاحب عصمت کے لیے قرآن نے جو معیار بیان کیا ہے وہ اور ہے. لیکن ہمارے سماج میں جو لفظ معصوم کا معیار ہے وہ اور ہے. ہمارے سماج میں کم سن بچوں کو، نابالغ بچوں کو، لاشعور بچوں کو جو سن بلوغ تک نہیں پہنچتے، جو نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو معصوم کہا جاتا ہے. بھائی سماج میں کم سن بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو کم سن بچے معصوم کہلاتے ہیں تو یہ کس بنیاد پر کہلاتے ہیں؟ تو ہم آپ جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں تو معصوم اس لیے نہیں کہتے کہ بچوں سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں. ہم بچوں کو معصوم اس لیے نہیں کہتے کہ بچوں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. بھائی سب سے زیادہ غلطیوں کا امکان، سب سے زیادہ خطا کا امکان بچوں سے ہوتا ہے. تو پھر انہیں معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ بچے غلطیاں کرتے ہیں مگر معصوم کہلاتے ہیں، بچوں سے خطائیں ہوتی ہیں مگر معصوم کہلاتے ہیں. کیوں؟ تو جو سماج میں بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے تو خطاؤں سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا ہے، عقل سے محروم ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. چونکہ بچے عقل سے محروم ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے کہ وہ خطائیں کرتے ہیں مگر ناسمجھی میں خطائیں کرتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں مگر ناسمجھی میں غلطیاں کرتے ہیں. یہ ہے سماج کا معصوم اور یہ ہے سماج کا معیار. بھائی سماج ان کو معصوم کہتا ہے جو عقل سے دور ہوتے ہیں، اور قرآن ان کو معصوم کہتا ہے جن سے رزق دور ہوتا ہے. انکم الرزق، جن کے قریب رزق نہیں آتا. بھائی بچوں کو معصوم اس لیے نہیں کہا جاتا کہ بچوں سے رزق دور ہوتا ہے یا بچوں سے نجاست دور ہوتی ہے. یہ سب معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ بچے نجاست سے دور نہیں رہتے ہیں. اسی لیے اگر ہمارا بچہ نماز پڑھتے وقت مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم فوراً بچے کو مصلی سے ہٹا دیتے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جسے مصلی سے ہٹا دیا جائے وہ سماج والا معصوم ہے، اور جسے سجدے کے عالم میں پیٹھ پر بٹھا لیا جائے قرآن والا معصوم. اللہ نے گرامی معیار بدلے گئے. مسئلہ امامت میں بھی معیار بدلا گیا. بھائی لفظ عصمت کے لیے، لفظ معصوم کے لیے معیار بدلا گیا. آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں خاص منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. معیار میں نے عرض کیا کہ لفظ معصوم کا معیار بدلا. پھر دیکھیں کامیابی کسے کہتے، اس کا معیار بھی بدلا گیا. سماج میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سماج میں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس زمین و جائیداد ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس تاج و تخت ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس حکومت و سلطنت ہو وہ کامیاب ہے. میدان جنگ میں کسے کامیاب کہتے ہیں؟ جو اپنے دشمن کا سر اڑا دے وہ کامیاب ہے. جو میدان جنگ کو لاشوں سے سجا دے وہ کامیاب ہے. جو میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہا دے وہ کامیاب ہے. بھائی سماج میں کامیابی کا اسٹینڈرڈ معیار کیا بنایا گیا کہ دشمنوں کا سر اڑانا یہ کامیابی ہے، خون کے دریا بہانا یہ کامیابی ہے، میدانوں کو لاشوں سے سجانا یہ کامیابی ہے. مگر آپ قرآن پر نظر ڈالیں کہ قرآن میں کامیابی کا معیار کیا بیان کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. دیکھیں قرآن میں، میں عرض کر رہا ہوں قرآن میں کامیابی کا معیار کیا ہے. تو ہم آپ اپنی زبان میں جسے کامیابی کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو فتح کہتے ہیں. کامیابی کو فتح کہتے ہیں اور کامیاب ہونے والے کو فاتح کہتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے آقا مولا حسین کو کہتے ہیں فاتح کربلا. ایک صلوات اور بھیجے. یہ بہت قابل غور بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کامیابی کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں. اب قرآن میں کامیابی کا معیار کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ غور کیجئے تو قرآن میں 114 سورے اور ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فتح. جیسے سورہ بقرہ کا مطلب گائے والا سورہ، سورہ آل عمران کا مطلب اولاد عمران والا سورہ، سورہ نور کا مطلب نور والا سورہ، ویسے ہی قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے
سورہ فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی والا سورہ. بہت سنیے گا, کامیابی والا سورہ. اب آپ علماء سے پوچھئے کہ یہ جو سورہ فتح ہے, یہ جو کامیابی والا سورہ کہلاتا ہے, تو اگر کامیابی میدان جنگ میں سر اڑانے کا نام ہے, اگر کامیابی خون بہانے کا نام ہے, اگر کامیابی تلوار چلانے کا نام ہے, اگر کامیابی میدان جنگ کو لاٹھیوں سے سجانے کا نام ہے, تو سورہ فتح کب نازل ہوا؟ علماء سے پوچھے یہ کس جنگ کے بعد نازل ہوا؟ بھائی سورہ فتح جنگ بدر کے بعد نازل ہوا, یا سورہ فتح جنگ احد کے بعد نازل ہوا, یا سورہ فتح جنگ خندق کے بعد نازل ہوا, یا سورہ فتح جنگ خیبر کے بعد نازل ہوا؟ بھائی کس جنگ کے بعد سورہ فتح کامیابی والا سورہ نازل ہوا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ سورہ کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا ہے, صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا. اور کرنے کی بات ہے, یہ سورہ کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا. صلح حدیبیہ, صلح حدیبیہ کیا ہے؟ پیغمبر نے خواب دیکھا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں. پیغمبر خواب کی بنیاد پر نکلے, مکے کے بارڈر پہ پہنچے, مشرکوں نے راستہ روکا, اور جنگ ہونے والی تھی کہ اللہ نے حکم دیا میرے حبیب جنگ نہ کیجئے, صلح کیجئے. اور اس صلح کا نام, اس کمپرومائز کا نام رکھا گیا صلح حدیبیہ. بھائی عجیب و غریب بات ہے کہ کامیابی کا سورہ سورہ فتح کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا ہے, صلح رسول کے بعد نازل ہوا ہے. مجھے کہنے دیجئے جہاں لوہے کی تلواریں چلیں وہاں یہ سورہ نازل نہیں ہوا, جہاں لکڑی کا قلم چلا ہے وہاں یہ سورہ نازل ہوا ہے. یہ جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا, صلح کے بعد. اب کس اعلان کے ساتھ نازل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتح لکا فتح مبینہ. بھائی پہلی آیت ہے کہ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو فتح دی, کامیابی دی, اور کھلی ہوئی کامیابی. انا فتح لکا فتح مبینہ, ہم نے آپ کو فتح عطا کی اور کھلی ہوئی فتح. دیکھیں آیت ایک ہے اور لفظ فتح دو بار ہے. حالانکہ تلوار چلی نہیں تو کامیابی کیسی, لاشیں گری نہیں تو کامیابی کیسی, جنگ ہوئی نہیں تو کامیابی کیسی. آواز آئے گی کہ قرآن کی نظر سے دیکھو کامیابی کسے کہتے ہیں. بھائی قرآن کی نظر میں دشمنوں کا سر اڑانے کا نام کامیابی نہیں ہے, حق کے سامنے دشمن کا سر جھکانے کا نام بہت خاص گفتگو ہے, بہت خاص توجہ چاہتا ہوں. دشمنوں کا سر اڑانے کا نام کامیابی نہیں ہے, حق کے سامنے سر جھکانے کا نام کامیابی ہے. اب آیت ایک ہے مگر لفظ فتح دو بار آیا. انا فتح لکا فتح مبینہ,